بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ واصحابک یا رحمۃ للعالمین یا راحت العاشقین یا مراد المشتاقین یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین۔ سامعین محترم، میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل مصطفیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو شمائل مصطفیٰ کے حوالے سے جو ابھی کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانے کا انداز مبارک۔ سامعین محترم، بڑی پیاری سی روایات ہیں کہ کوشش تو یہ ہے کہ چند مختصر بیان کیا جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں آپ کو اس کی تشریح بیان کرتا ہوں حدیث پاک کی، کہ اس شخص کو بخوبی جانتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، اور اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا۔ یہ حضور کے علم غیب کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا۔ فرمایا قیامت کے دن ایک شخص دربار الہی میں پیش کیا جائے گا تو کہا جائے گا کہ اس کے چھوٹے گناہ اس کے سامنے رکھ دو اور اس کے بڑے گناہوں کو اس سے چھپا لو۔ صحیح ہے جی؟ پھر اسے کہا جائے گا کہ فلاں دن تو نے یہ گناہ کیا تھا، فلاں دن یہ کیا تھا، وہ اقرار کرے گا، انکار نہ کر سکے گا کیونکہ اس کے سامنے ہوں گے سارے گناہ، اور اپنے بڑے گناہوں سے بھی وہ خوفزدہ ہوگا کیونکہ یہ تو بھی چھوٹے گناہ ہیں، یہ مجھے دکھا رہا ہے اللہ پاک، تو جو میرے بڑے گناہ ہیں وہ تو پھر بہت ہی زیادہ بڑے ہیں، تو اس پہ تو سزا بھی زیادہ ہوگی۔ تو لیکن اب وہ بندہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ مجھے تو بڑے گناہ میرے ہیں، تو یہ چھوٹے گناہوں کی سزا ملنی ہے تو بڑے گناہوں کی تو بھی زیادہ ہی ملے گی، وہ یہی سوچ رہا ہوگا ابھی۔ تو ادھر اللہ پاک اسے فرمائے گا، بس کہا جائے گا کہ اسے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دی جائے، تو وہ بول اٹھے گا میرے تو اور بھی بہت گناہ ہیں، میں نے تو یہاں وہ نہیں دیکھے اللہ پاک جی۔ تو یہ بات فرماتے ہوئے حضور مسکرائے کہ دیکھو اس کو کتنا لالچ ہوگا، پہلے تو وہ پریشان ہو رہا ہوگا کہ یار میرے یہ چھوٹے گناہ ہیں، پھر بڑے گناہ آئیں گے، پتہ نہیں کتنا عذاب آئے گا، لیکن جیسے ہی اللہ پاک اس کی یہ حالت دیکھ کے اللہ پاک فرمائیں گے کہ جناب، اللہ پاک فرمائیں گا کہ اس کے سارے گناہ نیکیوں میں بدل دو، چھوٹے چھوٹے جتنے بھی گناہ ہیں نا، تو پھر وہ وہاں پہ فوراً بولے گا اللہ پاک میں نے وہ بھی گناہ کیا تھا، میں نے وہ بھی کیا تھا، میں نے وہ بھی کیا تھا، تو مطلب وہ پھر اپنے بڑے بڑے گناہوں کی بات کرے گا۔ تو یہ بات فرماتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ دیکھو کہ انسان کس انداز میں جو ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ ہر انسان کو یہ ہوتا ہے، لالچ ہوتا ہے نا مجھے زیادہ نیکیاں بڑھ جائیں، اب وہ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میرے گناہ ہیں، وہ اس کی یہ خواہش ہے کہ جو میرے گناہ ہیں وہ سارے نیکیوں میں بدلے جائیں۔ اب یہاں پہ اس کی خواہش ہو رہی ہے کہ کاش میرے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، اندازہ کریں۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے نا جو اکثر لوگ کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ پس قسم ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ مسکرائے۔ اچھا جی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا ہوتا تھا، مطلب کہا لگا کر آپ کو کبھی کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہنسنا کیا ہے؟ چہرے کو اسمائلنگ فیس جسے ہم کہتے ہیں نا، مسکراتا ہوا چہرہ، تبسم فرمانا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھا تو سرکار مجھے مسکراتے ہوئے دیکھتے تھے، تبسم فرماتے ہوئے دیکھا۔ اندازہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا در حقیقت تبسم ہی ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا ہوتا تھا، آواز کے ساتھ حضور نہیں مسکراتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو مسکرا کر اور بڑی خندہ روئی کے ساتھ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ساتھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح زور زور سے نہیں ہنستے تھے۔ جیسے آج ہم لوگ کوئی لطیفہ ہو، کوئی ایسی بات ہو، ہم کھلکھلا کے ہنستے ہیں، ہمارے دانت بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہمارا منہ بھی کھل جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ مسکراتے تھے، منہ کھول کے کبھی نہیں ہنستے تھے، نہ آواز کے ساتھ ہنستے تھے، تو کیا یہی وجہ تھی کہ تمام صحابہ کرام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو وہ بھی ایسے ہی ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی تھی ان کے چہروں پر بھی، اور وہ بھی ایسا کہکہا لگا کر نہیں ہنستے تھے۔ حضور فرماتے ہیں زیادہ کہکہا لگانا آپ کی جو ہے نا آپ کی تاثیر
ختم کر دیتا ہے، الفاظ کی باتوں کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے۔ جو بندہ زیادہ کہا لگا کے ہنستا ہے تو لوگ اس کی باتوں پر زیادہ توجہ بھی نہیں کرتے۔ صحابہ کرام یہ ہوتا تھا کہ اگر بعض اوقات حضور علیہ السلام کی مجلس میں کوئی ایسی بات ہو جاتی جو ہنسنے والی مسکرانے والی، تو وہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا زیادہ ہنسنے کی، تو وہ اپنے چہرے کو چھپا لیا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں بھی سکھایا گیا کہ اگر ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوں، خاص کر دینی مذہبی روحانی محفل میں بیٹھے ہوں، اور اگر کوئی کسی ایک بھائی سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس سے آپ کی اچانک ہی ہنسی چھوٹ جائے یا ہنسنا آ جائے، تو کوشش کریں چہرے پہ منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کریں، یہ بھی بے ادبی ہوتا ہے، اور مطلب ادب کا جتنا ہم لوگ خیال کریں گے اتنا ہی اللہ پاک ہم سب پر کرم کرے گا۔ سامعین محترم، اسی کے ساتھ ایک اور ٹاپک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح فرمانا، مسکرانا اور مزاح فرمانا۔ مزاح کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے کسی کا مذاق اڑانا، مذاق اڑانا جس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، جس میں غلط بات بھی کی جاتی ہے، جس میں تنقید بھی ہو جاتی ہے، بعض کا ہم کسی کے پتلا یا موٹا ہونے کا یا گنجا ہونے کا ایسا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے ہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام نے جو مذاق فرمایا اس کا انداز ذرا چیک کریں۔ اب دیکھیں ہر انسان کے دو کان ہوتے ہیں نا، ہر انسان کے کتنے کان ہوتے ہیں؟ دو کان ہوتے ہیں، میرے اور آپ کے دو کان ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے تو سرکار نے ان کو دو کانوں والا کہہ کے پکارا، دو کانوں والا کہہ کے پکارا، تو سارے ہنسنے لگے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ دو کانوں والے، حالانکہ ساری دو کانوں والے ہوتے ہیں، صحیح ہے نا، اس کی طرف اشارہ تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی سرکار کی بارگاہ سے سنتے تھے اس کو یاد رکھتے تھے اور اسے آگے تک پہنچایا کرتے تھے۔ یہ سرکار کا مقصد تھا، اور بھی سرکار بہتر جانتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ایسے ہوتا تھا کہ سرکار اپنے پیارے صحابہ کو ان انداز میں بلایا کرتے تھے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بلیوں سے بڑا پیار کرتے تھے، تو سرکار نے ان کو ابو ہریرہ کہہ کے پکارنا شروع کر دیا۔ ابو ہریرہ کا مطلب ہے بلیوں کے باپ۔ تو ان کو یہ اپنا نام اتنا پسند آیا کہ اب ہم میں سے شاید ہی کوئی ہو جو ان کے اصلی نام کو جانتا ہو۔ اب ہم سارے جو ہیں وہ یہ مزاح کے طور پہ فرمایا سرکار نے۔ اب سرکار کا مزاح ایسا تھا کہ صحابہ کو اتنا اچھا لگتا تھا وہ اپنا نام بھی وہی رکھ لیتے تھے۔ تو انہوں نے بھی کہا جی میرا نام آج سے ابو ہریرہ ہے، میرا نام آج سے دو کانوں والا ہے، حالانکہ سارے انسان دو کانوں والے ہوتے ہیں نا، لیکن سرکار نے فرما دیا تو فرما دیا۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ فلاں شخص کی والدہ اللہ تعالیٰ کسی بوڑھی عورت کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اب سرکار نے یہ فرمایا تو آپ خاموش ہو گئے، تو وہ رونے لگی کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو اس کا مطلب ہے میں جنت میں نہیں جاؤں گی، تو سارے جوان لوگ ہی جنت میں جائیں گے۔ تو وہ جانے لگی نا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا، کہا کہ جاؤ اس خاتون کو بتاؤ کہ جتنی بھی عورتیں ہیں جو بوڑھی ہیں وہ جنت میں جائیں گی تو ساری جوان ہو کے جائیں گی۔ مطلب یہ اگر وہ بوڑھی ہو کے مری ہے یا بچی ہو کے مری ہے تو سارے جوان ہو کے ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ مطلب سرکار نے یہ فرمایا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، یہ تو نہیں فرمایا کہ سرے سے کوئی عورت ہی نہیں جائے گی، یہ تو نہیں نا فرمایا۔ تو یہ بھی ایک مزاح کرنے کا انداز تھا تھوڑا سا۔ اسے کہتے ہیں کہ یہ بھی بڑا ایک حسن ہوتا ہے مذاق کے حوالے سے اگر دیکھا جائے۔ اب وہ جو خاتون تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پپھو تھیں، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب جناب زبیر بن عوام کی والدہ تھیں۔ سامعین محترم، اسی طرح سرکار کا مذاق کرنے کا انداز دیکھیں۔ ہمارے تو خیر یہاں پہ بہت ہی مذاق اڑایا جاتا ہے نا، یہ مذاق کا نشانہ بنا لیا جاتا ہے اور اگلا بندہ شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ وہاں پر ایک شخص حاضر ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نا، اس نے عرض کیا رسول اللہ مجھے ایک سواری عطا فرما دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھ کو اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا۔ تو سائل نے عرض کیا رسول اللہ میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا، اس نے کہا نا مجھے یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ عطا فرما دیں۔ آپ فرمایا میں تجھے اونٹ تو نہیں دے سکتا، میں اونٹنی کا بچہ تجھے دے سکتا ہوں۔ تو اس نے عرض کیا رسول اللہ میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یار ہر اونٹ کسی اونٹنی کا ہی بچہ ہوتا ہے نا، ہر اونٹ جو ہے وہ کسی اونٹنی کا ہی تو بچہ ہوتا ہے، چاہے وہ بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، تو وہ اونٹنی کا ہی تو بچہ ہوگا۔ تو یہ دیکھیں یہ بھی سرکار کا مزاح فرمانا تھا۔
سامعین محترم، اسی طرح آج کل جیسے ہمارے یہاں پہ کیا جاتا ہے، آج کل زیادہ ہنسی مذاق کرنے والے کو زندہ دل کہا جاتا ہے، جس کا وقت بے مقصد کاموں میں دین سے غافل رہنوں میں گزرتا ہو، وہ مردہ دل ہوتا ہے، زندہ دل نہیں ہوتا۔ جو بندہ زیادہ آج کے دور میں ہم کہتے ہیں یار فلاں بندہ ہے تو وہ مجلس میں بیٹھا ہو تو جناب بڑی ہنسی آتی ہے، بڑا وہ لوگوں کو ہنسا کے رکھتا ہے، تو بڑا ہی زندہ دل ہے۔ سامعین محترم، دین کے والے سے دیکھا جائے، شریعت کے اعتبار سے زندہ دل وہ ہے جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے اور ہر وقت وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی میں جس کا ٹائم گزرتا ہے۔ جیسے داتا حضور ہیں جن کا دل زندہ تھا، وہ زندہ دل ہیں، جیسے صحابہ کرام ہیں وہ زندہ دل ہیں، اولیاء اللہ ہیں وہ زندہ دل ہیں۔ تو دعا کرنی چاہیے اللہ پاک ہمیں ایسا زندہ دل بنائے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا، آپ کو معلوم ہے اسی طرح صحابہ کرام کے بھی بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک واقعہ عرض کر کے اس کے بعد پھر اجازت چاہوں گا کہ دیکھیے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بیٹھ کے کھجوریں تناول فرما رہے تھے، بڑا مشہور واقعہ حدیث میں آتا ہے یہ بھی۔ تو سب نے کیا کیا، کھجوریں کھا کے نا مولا علی شیر خدا کے سامنے رکھتے جا رہے ہیں، اس کی گٹھلیاں جو ہوتی ہیں نا، تو سب نے کہا کہ اے علی آپ نے اتنی زیادہ گٹھلیاں کھا لی، ڈھیر لگ گیا نا ایک بندے کے سامنے جیسے۔ تو وہ بھی مسکرائے، انہوں نے فرمایا بالکل میں نے تو اتنی زیادہ کھجوریں کھائی ہیں، آپ تو گٹھلی سمیت ہی ساری کھجوریں کھا گئے ہیں، آپ کے سامنے تو کوئی گٹھلی نہیں پڑی ہوئی نا، تو میرے سامنے اتنی گٹھلیاں پڑی، میں نے تو پھر بھی کھجوریں کھائی ہیں، آپ نے تو گٹھلیاں بھی کھا لی ہیں ساری کی ساری۔ تو دیکھیں یہ بھی ایک مزاح تھا جس میں کسی کو تکلیف نہیں تھی لیکن سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ صحیح ہے، اللہ پاک ہمیں بھی ایسے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، ہنسی مذاق فرمائے، لیکن مذاق اڑانا اور چیز ہے جس میں جھوٹ کا عنصر بھی ہوتا ہے، اور بعض کا اس میں جھوٹ کی اتنی آمیزش ہوتی ہے کہ لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑوں کا ادب کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دیں، بچوں سے پیار و محبت شفقت سے پیش آنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں زندہ دل، زیادہ ہنسانے والا زندہ دل نہیں ہوتا، زندہ دل وہ ہوتا ہے جس کا دل اللہ کی یاد سے زندہ ہو، ٹھیک ہے نا، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرتا ہو اور جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہو، سمجھ لیں وہی خالق کا سچا بندہ ہے۔ جو اللہ کی خالق کی جو مخلوق سے محبت نہیں کرتا تو وہ سمجھ لیں کہ وہ خالق کا سچا بندہ بھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔